حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد جب اسلام پھیلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام میں داخل ہونے والے قبائل کی تربیت اور اسلام کی تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کو چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں مختلف علاقوں کی جانب بھیجنا شروع کر دیا۔ اسی سلسلے میں 3 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 آدمیوں پر امیر بنا کر تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا۔ عصفان اور مکہ کے درمیان بنی حذیل کا ایک قبیلہ لحان رہتا تھا۔ یہ لوگ انتہائی جنگجو تھے۔ صحابہ کرام کا یہ مختصر سا قافلہ عصفان اور مکہ کے درمیان پہنچا تو بنی لحان نے حملہ کر دیا۔ ان کے 100 تیر انداز صحابہ کرام کی تلاش میں آئے۔ سیدنا عاصم اور ان کے ساتھیوں نے ایک ٹیلہ پر پناہ لی، لیکن قبیلے والوں نے ان کو گھیر لیا اور تیروں کی اتنی بارش کی کہ 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ بچنے والے 3 صحابہ کرام میں ایک سیدنا خبیب بھی تھے۔ قریب تھا کہ یہ حضرات بھی لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے، لیکن مشرکین نے عہد دیا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، جس پر صحابہ کرام نے ہتھیار پھینک دیے۔ ان کے تیر اندازوں نے اپنی کمانیں کھول کر ان کی ڈوریوں سے صحابہ کرام کو باندھنا چاہا۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو عہد توڑ رہے ہیں تو ان میں سے ایک نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اس صحابی رسول کو شہید کر دیا گیا۔ باقی 2 صحابی رہ گئے، جن میں سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ مشرکین نے انہیں لے جا کر مکہ کے بازار میں فروخت کر دیا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو حارث بن عامر کے بیٹوں نے خرید لیا۔ یہ حارث بن عامر وہی شخص تھا جسے غزوہ بدر میں سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا۔ حارث بن عامر کے بیٹے عقبہ بن حارث نے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر میں لا کر قید کر دیا تاکہ ان سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے سکے۔ یہ حرمت والے مہینے تھے اور کفار مکہ بھی ان مہینوں میں قتل و غارت سے پرہیز کرتے تھے۔ چند ماہ آپ کو ان کی قید میں رہنا پڑا۔ عقبہ نے آپ کو اپنے گھر میں ہی قید کیا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ عقبہ کو انتظار تھا کہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو سیدنا خبیب کو شہید کیا جائے۔ آخر حرمت والے مہینے گزر گئے۔ سیدنا خبیب کو شہید کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آپ کو علم ہوا تو آپ نے طہارت حاصل کی۔ عقبہ کا بچہ کھیلتا کھیلتا سیدنا خبیب کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ماں کی نظر پڑی تو یہ دیکھ کر کانپ گئی، لیکن سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اپنے خون کا انتقام اس بچے سے لوں گا؟ یہ ہماری شان نہیں۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں کا عقبہ کی بیوی پر گہرا اثر ہوا۔ وہ خاتون بعد میں کہتی ہے کہ میں نے کوئی قیدی سیدنا خبیب سے بہتر نہیں دیکھا۔ میں نے کئی مرتبہ ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ دیکھا، حالانکہ وہ انگور کا موسم بھی نہ تھا اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے، اس لیے یقیناً وہ اللہ کا دیا ہوا رزق تھا جو خزانہ غیب سے ان کو ملتا تھا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں مشرکین نے بڑا اہتمام کیا۔ حرم سے باہر ایک درخت پر سولی کا پھندا لٹکایا گیا، اعلان عام کیا گیا اور لوگ جمع کیے گئے۔ مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب تماشائی تھے۔ جب لوگ ان کو لینے کے لیے عقبہ کے گھر آئے
تو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ذرا ٹھہر جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ پھر فرمایا، اگر میں زیادہ پڑھوں گا تو تم کہو گے موت سے گھبرا کر بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں، اس لیے میں صرف 2 رکعت ہی پڑھوں گا۔ جب انہیں مقتل کی طرف لے جایا گیا تو ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اگر میں اسلام کی حالت میں قتل کیا جاؤں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں کس پہلو پر گرتا ہوں۔ جب آپ کو سولی پر چڑھایا گیا اور ظالموں نے نیزوں اور تیروں سے آپ کا جسم چھلنی کرنا شروع کیا تو ایک بدبخت نے پوچھا، کیا اب تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے اور تمہاری جگہ تمہارے نبی یہاں سولی پر ہوتے؟ تو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کر جواب دیا، ہرگز نہیں، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ تو ایک جان ہے، اللہ کی قسم اگر 1000 جانیں بھی ہوتی تو میں اپنے محبوب پر قربان کر دیتا۔ پھر جب آپ نے مجمع عام میں ایک نظر ڈالی، کسی شخص کے چہرے پر رحم دلی کے آثار نہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ فرمانے لگے، اے اللہ، یہاں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میرا سلام پہنچا دے، تو خود ہی میرے آقا کے خدمت میں میرا سلام پہنچا دے اور اپنے حبیب کو میرے حال کی خبر دے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسی لمحے اللہ کے محبوب اپنے صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لب ہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کس کے سلام کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبیب نے مجھے تختہ دار سے سلام بھیجا ہے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی کے تختہ پر چڑھایا گیا، شدید زخمی کرنے کے بعد ایک نے خبیب سے کہا، اگر تم اب بھی اسلام چھوڑ دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر تمام دنیا کی سلطنت بھی میرے سامنے پیش کر دو، میں تب بھی اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ مشرکین نیزوں سے زخم پر زخم لگاتے جاتے، لیکن اس سچے عاشق رسول کے پایہ استقلال میں لغزش نہ آئی۔ آخر عقبہ بن حارث آگے بڑھا اور آپ کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شہادت کو اس قدر مقدس بنا دیا کہ اس کی خبر حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اپنے عاشق کی شہادت کی خبر سنائی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جئیں، اور موت آئے تو وہ بھی رسول اللہ کی محبت میں آئے۔ بے شک جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت عطا فرمائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ سے محبت، ان سے عشق اور ان کی شہادت کے بارے میں کمنٹ ضرور کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔